اب بولو۔ اچھا سر، یہ ڈوپامائن فاسٹنگ جو ہے بیسیکلی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اس میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے کسی بھی چیز کے اوپر، وہ ہمارا اس طرح سے کنسنٹریشن نہیں رہ پا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو مین وجہ جو ابھی تک ہم کیلکولیٹ کر پائے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو اسکرین ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، کہ ہم موبائل کے ساتھ زیادہ منسلک ہو چکے ہیں، ایون چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اور یعنی کہ بہت زیادہ ٹائم اس کے اوپر ہم گزار رہے ہیں۔ تو کیا ہم ایسی کوئی ریمیڈیز ہے جس سے ہم اپنے فوکس کو بہتر کر سکیں؟ جی بہت اہم سوال ہے جی۔ جو ڈوپامین فاسٹنگ ہے نا، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈوپامین کو سمجھتے ہیں، یہ ایک پلیئر جو ہے، یہ ہارمون ہے، یعنی ہمارا جو برین کے اندر جو گلینڈز ہیں، یہ وہ اس ہارمون کو کریٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کریٹ ہوتا ہے؟ تو ہر وہ کام جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کو جو بہت زیادہ جو ہے انسیت ہوتی ہے، وہ کام کرنے سے انسان کو جو ہے ڈوپامین ملتا ہے۔ جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور موبائل سے ہم جب کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب گیمز کھیلتے ہیں اپنی مرضی کی، تو اس وقت یہ ڈوپامین بیسیکلی ریلیز ہوتا ہے برین سے۔ اور یہ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پلیئر جو ہے، یہ لذت کا ایک ہارمون ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملتا جاتا ہے، آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ڈوپامین کو وصول کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دوست ہیں، دوستوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے میری امی نے کیوں بھیجا ہوا ہے، یا ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس کام کو نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارا آفس کا کام ہوتا ہے، بلکہ ہم ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہر انسان جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 11 سے 5 گھنٹے تک جو ہے وہ اپنے موبائل کے ساتھ، اپنی ڈیوائسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں بہت ساری کمپیوٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایل سی ڈی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہماری جو سکریننگ ہے، جتنی بھی سکرین ہمارے پاس دستیاب ہے، اور اس پہ جو کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ڈوپامین ریلیز کرتا ہے برین کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرف چلے جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس سائڈ پہ چلے جائیں گے تو ہمارا فوکس ختم ہو جائے گا۔ اصل چیز تو ہمارا فوکس ہے، جو کہ ہم کام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا سارا فوکس سکرین پہ لگا رہے گا تو ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے جس کے لیے ہم جاب کرتے ہیں، یا جس کے لیے ہمیں اور بھی زندگی کے جو معاملات ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ کم کرتے جائیں۔ جیسے آپ فرض کریں کہ آپ 5 سے 6 گھنٹے روزانہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ 4 گھنٹے پہ آ جائیں، 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہ آ جائیں، 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں، اور آہستہ 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 اس کو اور کم کرتے چلیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیپس لگی ہوتی ہیں، جیسے کوئی بیپ بجتی ہے تو ہم فٹ سے اس کو دیکھتے ہیں موبائل کو، تو آپ اس بیپ کو بند کر دیں۔ کوئی بات نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ جو موبائل نہیں ہوتا تھا، جب ڈیوائسز نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی انسان زندگی گزارتے تھے، جیسے بھی زندگی گزارتے تھے، لیکن زندگی گزارتے تھے۔ لیکن اس سے کچھ نہیں ایسا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی، اور دوسرا اس سے پرابلم بہت زیادہ آتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو وہاں پہ کوئی خوشخبری نہیں مل رہی، تو دوسری اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے وہاں پہ، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جیسے آج کل جنگ لگی ہوئی ہے، تو جو وار ہے، جو ایران اور جو اسرائیل کی وار ہے، جس میں امریکہ بھی آیا ہوا ہے، اور 11 دوسرے ملک بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی بھی ایسی خبر مل سکتی ہے جس سے ذریعے آپ کو ڈوپامین کی جگہ پہ جو کورٹیسول بڑھ جائے گا۔ اگر کورٹیسول بڑھ جائے گا تو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے نا فاسٹنگ پہ جائیں۔ اور دوسرا فاسٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو، جیسے سورج غروب ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 11-12 بجے رات کو مجھے بند کر دینا چاہیے، تو آپ موبائل کو بند کر دیں، موبائل کو بند کر کے رکھ دیں، تاکہ آپ کو بار بار جو ہے اس کو نہ دیکھنا پڑے، اور آپ کو ڈوپامین نہ ملے، اور جس کی وجہ سے آپ اس سے تھوڑا سا فاسٹنگ میں رہ سکیں۔ تیسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، کوئی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے ان ڈیوائسز کو بند کر کے رکھتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنے اوپر غور و فکر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ڈوپامین فاسٹنگ میں چلے جائیں گے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فرض کرے بیٹھے ہوئے ہیں،
अपने मियाँ बीवी के दरमियान में घर में बैठे हुए, आप अपनी डिवाइसेस को कुछ देर के लिए बंद कर दें, आप अपने जो एप्स हैं उसको बंद कर दें, तो उससे भी आपके लिए जो फास्टिंग करना आसान हो जाएगा। यानी बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए आप जो है वो डोपामिन फास्टिंग में जा सकते हैं। यानी जैसे हम रोजा रखते हैं तो हम कुछ 8 10 12 घंटे के लिए जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं और हम किसी और काम में मसरूफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने भी डोपामिन फास्टिंग करनी है। डोपामिन फास्टिंग से जो आपका ब्रेन है वो फोकस किसी और चीज को करेगा, जब और चीजों को फोकस करेगा तो आपको डोपामिन कहीं और से मिलना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें, मैंने मिसाल दी थी, आप अपनी अम्मी के पास बैठे, आप दोस्तों में बैठे, आप छोटे बच्चों में बैठे कुछ देर के लिए, तो आप देखेंगे, आप सीनरी को देख सकते हैं, आप बागों में बगीचों में जा सकते हैं, फूलों को देख सकते हैं, पौधों को देख सकते हैं, उससे भी डोपामिन बढ़ता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप गार्डनिंग करें, जैसे आजकल मौसम बहार है तो फूलों के पौधे लगाए अपने घरों के अंदर, तो आप डोपामिन वहां से भी वसूल कर सकते हैं। यानी आप ऑल्टरनेट डोपामिन का कोई ढूंढ लें जहां से आपको डोपामिन मिलता है, और आप ये जो स्क्रीनिंग है इससे बच सकें, क्योंकि इस स्क्रीनिंग से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी आंखें जो हैं उसको फोकस करती हैं, और फोकस करने के जरिए आपकी आंखों की जो बिनाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और जो पीछे लोड बढ़ रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत मिल रही है ब्रेन को और उससे लोड बढ़ रहा है। जब लोड बढ़ता है तो उसके लिए जो डोपामिन फास्टिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू।